أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومهوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اس دنیا میں بھیجے ہیں ان کے لیے ان کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ان کے حق پر ہونے کے لیے کچھ نشانیاں عطا فرمائی تاکہ سچے اور جھوٹے میں فرق محسوس ہو سکے، کیونکہ اگر سچے اور جھوٹے میں فرق محسوس نہیں ہوگا تو سچ اور جھوٹ کا معنی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دی ہیں۔ ان نشانیوں کو شریعت میں معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ عام طور پر ہمارے بول چال کے اندر کسی انہونے واقعے کے لیے کہہ دیتے بھائی یہ تو معجزہ ہو گیا۔ معجزہ صرف وہ ہوتا ہے جو نبی کے ذریعے ظاہر ہے، باقی کوئی اور ایسا انہونا واقعہ ہو جائے تو اسے معجزہ کہنا غلط ہے، کیونکہ معجزہ انبیاء علیہ السلام کی نشانیوں کو کہا جاتا ہے۔ اب معجزہ کہتے کس کو ہے؟ معجزہ کے معنی کیا ہیں؟ معجزہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے عاجز کر دینے والا، یعنی انسانی طاقتوں کو عاجز کر دے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یا یوں کہہ لیں کہ غیر اللہ کی تمام طاقتوں کو عاجز کر دے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل سائنس کا عروج ہے اور سائنس نے کیا کیا چیزیں بنا لی ہیں، لیکن آج تک سائنس کسی بے جان میں جان نہیں ڈال سکے۔ سائنسدانوں کے سامنے ایک پرندہ بناؤ اور اسے کہو کہ بھائی اس کو زندہ کر کے دکھا دو، نہیں کر کے دکھائیں گے۔ پوری دنیا کے سائنسدان مل جائیں تب بھی اسے زندہ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اگر اللہ کا نبی مٹی کا پرندہ بنائے اور اس پر دم کرے تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگ جائے تو یہ معجزہ کہلاتا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ آپ ساری دنیا کے سائنسدانوں کو جمع کر دو اور ان سے کہو کہ جو ہمارا دریائے سندھ ہے، اس دریائے سندھ کے اندر اس طرح راستہ بناؤ کہ پانی ادھر کا ادھر رک جائے، ادھر کا ادھر رک جائے اور درمیان میں سے ہمیں نکلنے کا راستہ بنا کر دے دو، کوئی آڑ نہ ہو، کوئی دیوار نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، پانی اپنی اپنی جگہ رک جائے اور درمیان میں سے راستہ نکال کر دے دو۔ ساری دنیا کے سائنسدان مل جائیں گے کبھی بھی دریا سے ایسا راستہ نکال کر دینے کی، ان کے اندر
لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے اندر عصا ڈال دیں اور اس دریا کے اندر 12 رستے بن جائیں اور پانی جہاں کا جہاں ہے وہاں کھڑا ہو جائے اور درمیان میں سے باقاعدہ رستے بن جائیں تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جتنے بھی نبی آئے سب کو معجزے دیے، لیکن ان نبیوں کے معجزے اس وقت تک تھے جب تک وہ زندہ تھے۔ جب اللہ کو پیارے ہو گئے تو وہ معجزات بھی ختم ہو گئے، وہ معجزات بھی ختم ہو گئے۔ اب چونکہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آخری نبی کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلتی رہے گی، قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو پھر حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، آپ کی حقانیت اور آپ کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز بھی ہونی چاہیے جو قیامت تک کے لیے دنیا کو عاجز کر کے رکھ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی شکل میں ایک زندہ و جاوید معجزہ عطا فرما دیا، اور اس قرآن کو نازل کر کے اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ اعلان فرما کر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو معجزہ بنا دیا۔ کیسے معجزہ بنا دیا؟ معجزہ یوں بنا دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو یہ قرآن محفوظ رہے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نازل نہیں کیا ہوگا تو یہ قرآن مٹ جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اس قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرما دی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور تیسری جگہ فرما دیا وما محمد الا رسول۔ اس طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو بیان کر دیا۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ قرآن کے اندر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ہے، لیکن یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن بھی اللہ کا نازل شدہ ہے؟ تو یہ جو آیت اس قرآن کے اندر ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس آیت کے اندر ایک دعویٰ ہے اور ایک دلیل ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ جناب یہ موبائل میرا ہے، تو آپ کہیں گے کہ جناب آپ کا موبائل ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو میں موبائل کی رسید نکال کر آپ کو دے دوں گا، تو یہ دلیل اور ثبوت ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے دعویٰ یہ فرمایا ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، یا اللہ آپ نے نازل کیا ہے تو آپ کے نازل کرنے کی دلیل کیا ہے؟ ہم کیسے مان لیں کہ آپ نے نازل کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کی دلیل یہ دی ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر یہ قرآن مٹ جائے تو سمجھنا ہمارا نازل کردہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اگر قرآن مٹ گیا تو ہمارا قرآن نہیں ہے۔ اگر قرآن نہیں مٹتا ہے، قرآن جو کا تو رہتا ہے، تو پھر سمجھ لینا کہ اس کی حفاظت کرنے والا حفاظت کرتا چلا آ رہا ہے۔ آج ہم جب 1442 سال کے بعد قرآن پاک کے نسخے کو کھولتے ہیں، وہ چاہے پاکستان کے شہر ٹنڈو آدم میں کھولیں، یا برطانیہ کے شہر لندن کے اندر کھولیں، یا امریکہ کے شہر جو ہے وہ واشنگٹن کے اندر کھولیں، یا روس کے ماسکو کے اندر کھولیں، یا چائنا کے بیجنگ کے اندر کھولیں، یا جاپان کے جو ہے کسی اور شہر کے اندر، یا انڈیا کے اندر، یا افریقہ کے اندر، جس جگہ بھی کوئی مسلمان ہوگا وہاں پر قرآن پاک ضرور موجود ہوگا۔ پوری دنیا کے قرآن پاک کے نسخوں میں آپ آج کل تو بہت آسانی ہو گئی ہے،
موبائل کا زمانہ ہے. آپ کو امریکہ والے قرآن پاک کو دیکھنے کے لیے جہاز میں ٹکٹ کر کے امریکہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو سعودی عرب میں چھپے ہوئے قرآن کو دیکھنے کے لیے سعودی عرب کا سفر نہیں کرنا پڑے گا. آپ نے موبائل کو نکالنا ہے اور اپنے امریکہ میں بیٹھے ہوئے دوست کو نمبر واٹس ایپ پر ویڈیو کال کرنی ہے اور اس کو کہو کہ اپنے پاس جو قرآن پاک موجود ہے اس کا پہلا صفحہ تو کھولو. وہ پہلا صفحہ کھولے گا, آپ کی کار کے سامنے لائے گا, وہ اپنے کیمرہ کے سامنے لائے گا, تو آپ کی موبائل کی اسکرین پر جو پہلا صفحہ ہوگا وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوگا. یہی کال اب افریقہ کے مسلمان کو کریں گے, وہاں بھی الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوگا. یہی کال آپ امریکہ, برطانیہ اور دنیا جہان کے کسی بھی کونے میں کر لیں, ہر جگہ پر قرآن پاک الحمد کے الف سے شروع ہوگا, والناس کے سین تک ہی وہ مکمل ہوگا. پورے قرآن پاک کے اندر, پوری دنیا کے اندر باوجود کوشش کرنے کے, یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کو مٹانے کی کوشش نہیں کی گئی, قرآن پاک میں تبدیلی کرنے کی کوشش نہیں کی گئی, قرآن پاک کو بدلنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے. ہزاروں بار, لاکھوں بار کی گئی ہے, اور بڑے بڑے طاقتور لوگوں نے کرنے کی کوشش کی ہے, بڑے بڑے طاقتور ملکوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا ہے, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. تو جس کی حفاظت اللہ کرے گا اس کو مٹانے کے لیے اللہ سے بڑی طاقت کا آنا ضروری ہے, اور ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ سے بڑی طاقت دنیا میں کوئی نہیں. جب اللہ سے بڑی کوئی طاقت دنیا میں نہیں ہے تو قرآن کو بھی مٹایا جا سکتا نہیں ہے. یہ قرآن پاک یوں حضور علیہ السلام کی صداقت اور سچائی کو بیان کر رہا ہے. آج پوری دنیا میں مسلمان اپنے اعمال کی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے. پوری دنیا میں مسلمان ایک آزمائش کی گھڑی سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں. پوری دنیا میں مسلمان ذلت اور رسوائی کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود ایک کمزور سے کمزور مسلمان اگر دنیائے کفر کو کسی بات کا چیلنج کر کے انہیں لاجواب کر سکتا ہے, دنیائے کفر کو چیلنج کر کے ان کے دانت کھٹے کر سکتا ہے, تو وہ قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر دنیا کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ تم ہماری مسجدوں کو تو بمباری کر کے مٹا سکتے ہو, تم ہمارے مدرسوں کو تو ختم کر سکتے ہو, تم ہمارے شہروں کو تو پائمال کر سکتے ہو, تم ہماری نسلوں کو تو مٹا سکتے ہو, لیکن اے دنیائے کفر کے طاقتور حکمرانوں, اگر تمہارے اندر طاقت ہے, اگر تمہارے اندر قوت ہے, تو آؤ میرے چیلنج کو قبول کرو, دنیا سے اس قرآن کو مٹا کر دکھا دو. دنیا کے طاقتور حکمران اس چیلنج کے آگے سوائے گردن جھکانے کے اور کچھ نہیں کرتے, کیونکہ آج کے دنیا کے حکمران جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے کے کافر حکمران, ہم سے پہلے کی کفر کی طاقتیں اس قرآن کو نہیں مٹا سکی, تو ہم کیا مٹائیں گے. تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگ, یہ حضور علیہ السلام کا ایک زندہ اور جاوید معجزہ ہے. پوری دنیا میں کسی کتاب کو پڑھنے کا ثواب نہیں ہے, پڑھنے پر کوئی نیکی نہیں ملتی ہے. قرآن پاک واحد کتاب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان قرآن پاک کی تلاوت نماز میں کھڑے ہو کر کرے گا, یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور اس میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, تو ایک حرف پر 100 نیکی ملے گی. کتنی نیکی ملے گی؟ آپ سبحان اللہ میں کنجوسی کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ نیکی کرنے میں سخی ہے, ٹھیک ہے نا جی. 100 نیکیاں کتنے حرفوں پر ہیں؟ ایک حرف پر ہے. اب آپ دیکھیں, صرف ہم ہر نماز کے اندر, ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا. اب آپ جا کر جو صورتیں یاد ہیں نا ان کے حروف کاؤنٹ کر لینا. صرف سورہ فاتحہ کا پہلا حرف کیا ہے؟ الحمدللہ, الحمد, ٹھیک ہے نا. پہلا لفظ اس کا ہے الحمد. اس کے اندر کتنے حروف ہیں؟ 5. کتنے؟ 5 حروف ہیں. اب آپ نے الحمد کہا, نماز میں کھڑے,
الحمد کہا آپ کے اکاؤنٹ میں 500 نیکیاں جمع ہو گئی. آگے للہ الگ ہے، رب العالمین الگ ہے، الرحمن الگ ہے، الرحیم الگ ہے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد والضالین تک حروف گنتے چلے جاؤ. کتنی بڑی ثواب والی کتاب ہے یہ. اور فرمایا کہ اگر نماز بیٹھ کر پڑھ رہے ہو اور اس میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہو تو فرمایا کہ 50 نیکیاں بیٹھ کر قرآن پاک نماز میں پڑھنے والے کو ایک حرف پر ملیں گی. اور نماز سے ہٹ کر آپ قرآن پڑھ رہے ہو، نماز سے ہٹ کر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہو تو فرمایا کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. ویسے آپ زبانی پڑھ رہے ہو یا قرآن پاک کو کھول کر پڑھ رہے ہو، 10 نیکیاں ایک حرف پر ملیں گی. اور فرمایا کہ اس سے آگے سنیے، فرمایا ایک قرآن پاک پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، دوسرا ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، سننے کا ارادہ بھی نہیں ہے، سننے کی نیت بھی نہیں ہے، سننا چاہ بھی نہیں رہا ہے، صرف اس کے کان میں پڑھنے والے کی آواز جا رہی ہے، صرف اس کے کان میں پڑھنے والے کی آواز جا رہی ہے. تو فرمایا کہ چونکہ اس کے کان میں میرے کلام کی آواز جا رہی ہے تو اس کی آواز جانے کے بدلے میں ایک حرف پر ایک نیکی اس کو بھی دوں گا. ٹھیک ہے نا جی. ایک ہوتا ہے کہ سننے کی نیت سے کوئی بیٹھا ہو اس کو نیکیاں زیادہ ملیں گی، لیکن سننے کی نیت سے نہیں بیٹھا ہوا، ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، برابر میں قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو نیت بھی نہیں ہے سننے کی، تو اس کو ایک حرف پر ایک نیکی ملے گی. میرے عزیز دوستوں محترم بزرگوں، پورے قرآن کی میں بات نہیں کر رہا، میں عموماً اپنے تقاریر کے اندر کہتا رہتا ہوں اپنے دوستوں سے، ہماری دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 3 صورتوں میں رکھا ہے. کتنی؟ 3 صورتوں کے اندر. لگتا ہے آج آپ لوگوں کو روزہ زیادہ لگا، گرمی زیادہ ہے گرمی زیادہ شاید اسی لیے آپ کو بولا نہیں جا رہا. 3 صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دنیا و آخرت کے مسائل کا حل رکھ دیا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. پورا قرآن تو الگ ہے، صرف 3 صورتیں. سب سے پہلے ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ یار میں جس کام میں ہاتھ ڈالوں، جس کام کا ارادہ کروں، جس کام کی نیت کروں وہ کام مکمل ہو جائے. صحیح ہے غلط ہے؟ لیکن اکثر ہوتا ایسا نہیں ہے. ہم گھر سے نکلتے ہیں سامان کی لسٹ لے کر، گیس کا بل پلانا ہے، ٹیلی فون کا بل پلانا ہے، بجلی کا بل پلانا ہے، سبزی لانی ہے، فروٹ لانا ہے، ٹھیک ہے نا جی، سموسے لانے ہیں چونکہ افطاری ہے، اور چاٹ لانی ہے وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی لسٹ. اور جاتے جاتے جو ہے بیگم صاحبہ کے لیے چوڑیاں بھی لے کر جانی ہیں، ان کے لیے سینڈل بھی لے کر جانا ہے، ٹھیک ہے نا جی، چھوٹی بچی ہے اس کے لیے فراق بھی خریدنا ہے. یہ ہم نکلے گھر سے اور یہ نیت کر کے نکلے کہ یار یہ سارے کام میں نمٹا لوں آج کے آج میں. جب گھر واپس آیا تو بیوی کی ڈانٹ کھانی پڑ گئی، فراق بچی کا نہیں لے کے آئے، میرا سینڈل نہیں لے کے آئے، ٹیلی فون کا بل تو ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے، آپ تو کھلکڑ ہو گئے ہیں. ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے، کام ادھورے ہو جاتے ہیں. اب آئیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح کو فجر کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی، کس کی؟ سورۃ یاسین کی تلاوت کی، اس دن کے تمام معاملات اور اس کے تمام کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو کام اللہ ذمے لے لے وہ ادھورا رہے گا نہیں. تو مولوی صاحب بات تو بڑی میٹھی ہے لیکن پڑھے کون؟ 5 منٹ کے اندر سارے کام اللہ کے حوالے کر دو. اتنا بڑا چانس بھی اگر کوئی چھوڑ دے تو اس سے بڑا پاگل اور بیوقوف تو کوئی نہیں ہوگا نا. 5 منٹ میں سورت پڑھنی ہے اور سارے کام اللہ کے سپرد، اور اللہ تعالیٰ وہ کام کروائیں گے تجھی سے، ٹھیک ہے نا. لیکن کوئی کام تیرا رہے گا نہیں، وہ اللہ کے ذمے ہوں گے سارے کام پورے کرانا. تو دنیا کے کام پورے ہو گئے نہیں ہوئے؟ ہو گئے. کتنی صورتوں سے؟ ایک صورت سے. اب دوسرا مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ
سب سے بڑا مسئلہ جو موجودہ دور کے اندر ہے وہ ہے بے روزگاری، ٹھیک ہے، غربت سب سے بڑا مسئلہ۔ بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جہاں پر دن میں ایک ٹائم بھی کھانا نہیں ہوتا، ایسے گھرانے بھی موجود ہیں۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ یار میرے گھر کے اندر برکت ہو، رزق کے اندر فراوانی ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی حل ایک سورت کے اندر بیان کر دیا۔ پہلے نیت کر لو کہ ہم کریں گے یہ کام انشاءاللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سورۃ الواقعہ، سورۃ الواقعہ، اس سورت کو جو شخص اپنے گھر کے اندر بعد نماز مغرب تلاوت کرے گا اس گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ سورۃ الواقعہ میرے خیال سے 3 رکوع ہیں یا 4 رکوع ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں۔ چلو جو سست سے سست ہوگا تو 5 منٹ، ٹھیک ہے نا جی۔ روزگار کے لیے سارا دن دھکے کھاتے ہیں، ذرا مغرب میں بیٹھ کر صحابہ اکرام اپنے بچوں کو بھی یہ صورت یاد کراتے تھے اور گھر میں باقاعدہ حلقہ بنا کر اپنی فیملی کے ساتھ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ کر کے دیکھو، نبی پاک کی جو کہی ہوئی بات جو ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، روزگار کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب ایک آدمی کے کام بھی سارے کمپلیٹ، روزگار بھی صحیح چل رہا ہے، کبھی بھوک گھر میں نہیں آئی ہے، فاقہ کبھی نہیں آیا ہے، تو یہ زندگی گزار کر آخر اس نے کیا کرنا ہے؟ مرنا ہے۔ تو مرنے سے پہلے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ یار میرے قبر کے معاملات اور آخرت کے معاملات اچھے ہو، پکڑ نہ ہو، قبر کے سانپوں، بچھوؤں، اژدہوں اور عذاب سے بچ جاؤں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کے لیے بھی ایک سورت بیان کی اور وہ ہے سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک۔ یہ سورت فرمایا سونے سے پہلے جو شخص پڑھ لے گا اس پر عذاب قبر نہیں ہوگا۔ نبی پاک کا فرمان ہے، کبھی غلط نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو 3 صورتیں ہیں، چلو 10 منٹ یاسین شریف کے لگا لو، 5 منٹ سورہ واقعہ کے لگا لو، ٹھیک ہے نا جی، 5 منٹ ہی لگا لو اس کے، سورہ ملک کے 20 منٹ کے اندر 3 صورتوں میں ہماری دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ پھر ہوتے کیوں نہیں حل؟ اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم پڑھتے کب ہیں، نہیں پڑھتے ہم۔ ابھی بھی اگر میں کہوں نا کہ جو یہ پڑھتے ہیں ہاتھ کھڑا کرو تو میرے خیال سے بمشکل کوئی ہوگا، تینوں تو بہت ہی کم ہوگا جو تینوں پڑھتا ہوگا۔ کوئی سورہ ملک کے لیے ہاتھ کھڑا کر دے گا، کوئی یاسین شریف کے لیے ہاتھ کھڑا کر دے گا، اور واقعہ کے لیے تو بہت ہی کم، اور آٹے میں نمک کے برابر ہی ہوگا آپ میں بیٹھا ہوا کوئی شخص جو سورہ واقعہ کی بھی تلاوت کرتا ہو۔ لیکن ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ آج سے ہی ہم یہ کام شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ یاسین کا وقت تو نکل چکا، باقی 2 صورتوں کا وقت ابھی ہے نا۔ افطاری کے بعد کھانا بعد میں کھانا، پہلے سورہ واقعہ کی گھر والوں کو بیٹھ کر تلاوت کروانا، اور رات کو سونے کے بعد، سونے سے پہلے جب بستر پر جاؤ تو سورہ ملک کی تلاوت کر کے سو، اور صبح فجر کے ٹائم جو ہے نماز پڑھ کر سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنا، سورۃ یاسین کی تلاوت کر لو، تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے دنیا و آخرت کے۔ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ بس آج اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ اسی قرآن پاک کے متعلق گفتگو جو ہے وہ کل ہوگی۔ آج کا سبق کیا ہوا کہ 3 صورتوں کے اندر ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل موجود، سورۃ الیاسین، سورۃ الواقعہ، سورۃ الملک۔ ان تینوں کی تلاوت اپنے اپنے وقت پر کریں، انشاءاللہ العزیز ہماری تمام پریشانیاں دنیا کی بھی ختم ہو جائے گی، قبر بھی ہماری اچھی ہوگی، کیونکہ قبر آخرت کی منزل کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر وہاں پھسل گئے تو آخر تک پھسلتے چلے جاؤ گے، اگر قبر ٹھیک ہو گئی تو پھر آگے ساری منزلیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے۔ اور یہ سورہ ملک حدیث میں آتا ہے، سورہ ملک باقاعدہ
इंसानी शक्ल में कब्र वाले के पास आएगी। जब कब्र के अजाब होगा ना, मना फरिश्ते अजाब के आएंगे तो ये यूं बाजू फैलाकर एक इंसान खड़ा हो जाएगा, बोलेगा कि नहीं ये मेरा दोस्त है, मैं इसके करीब नहीं आने दूंगा तुझे। वो फरिश्ते फिर सर की तरफ आएंगे, वो सर की तरफ खड़ा हो जाएगा। फिर वो फरिश्ते दाएं तरफ आएंगे, वो दाएं खड़ा हो जाएगा, बाएं तरफ। यूं चक्कर काटते रहेंगे फरिश्ते, और ये भी काटता रहेगा चक्कर। बोलेगा मैं नहीं आने दूंगा अपने दोस्त के करीब, तुम लोगों को वापस चले जाओ। आखिर वो फरिश्तों को थकाकर वापस कर देगा। तब ये मुर्दा इससे बोलेगा, ए मेरे दोस्त, मेरा दोस्त अब्दुल हकीम था, मेरा दोस्त धनी वक्त था, मेरा दोस्त अब्दुल रहमान था, मेरा दोस्त फलाना था, तू कौन सा मेरा दोस्त है? तेरी शक्ल तो अब्दुल रहीम से भी नहीं मिलती, अब्दुल रहमान से भी नहीं मिलती, अब्दुल मालिक से भी नहीं मिलती, तू कौन सा मेरा दोस्त है? तो वो कहेगा कि मैं तेरा दोस्त सूरतुल मुल्क, तू मेरी तिलावत करता था, आज उस तिलावत का हक अदा करने के लिए मैं तुझे अज़ाब क़ब्र से बचाने के लिए आया। तो ये मेरे भाइयों, थोड़ा यही तो हमारे मज़हब इस्लाम की खूबी है कि मेहनत थोड़ी सवाब ज़्यादा, मेहनत थोड़ी सवाब ज़्यादा। आम नेकी में अल्लाह ताला ने एक के बदले 10 रखा है आम नेकी के अंदर, ठीक है ना जी। तो ये इस उम्मत का एहसास और इकराम है, इसलिए ये थोड़ी सी मेहनत करें। और कुरान पाक की वैसे ही, और एक हदीस शायद पिछले दरसों में गुजरी होगी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुरान पाक भी जो है वो अपने तिलावत करने वाले की शफाअत करता है। झगड़ालू हदीस में है, झगड़ालू सिफारिशी है कुरान। अल्लाह ताला से झगड़ा करके अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करता है कि अल्लाह ये मेरे को पढ़ता है, रात को जाकर पढ़ता, सुबह को उठकर पढ़ता। तो कुरान पाक सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में तिलावत के लिए नहीं है, रोज़ाना तिलावत अपना मामूल बना लो, रोज़ाना तिलावत अपना मामूल बना लो। आप जिस कुरान पाक में तिलावत करते हो उसके टोटल सफ़े देख लो और उन सफ़हात को पूरे साल के दिनों पर गिन लो, तकसीम कर लो। मेरे ख्याल से 2 या 4 सफ़हात पर डे आते होंगे। अगर हम उनकी तिलावत कर लिया करें तो अपना जो है वो आराम के साथ कुरान पाक मुकम्मल हो सकता है। अमूमन ये ख्याल होता है कि सिर्फ रमज़ान शरीफ में कुरान की तिलावत की जाए, नहीं, 12 महीने कुरान की तिलावत तो भाई फ़र्ज़ नहीं है। हमारी कौम तो नमाज भी रमज़ान में ही लाजमी समझती है, बाकी रमज़ान की तिलावत तो छुट्टी हो जाती है। अल्लाह ताला राम फरमाए, आखिरी रमज़ान को 29 को देख लेना, आपके नमाजियों की तादाद कम हो चुकी होगी। और अगर 30 का रोज़ा हो गया तो आपकी नमाजियों की तादाद तो बहुत ही कम हो चुकी है। और ईद वाले दिन तो सारी मस्जिदें नोहा कर रही होती हैं, सारी मस्जिदें जो है वो परेशान और उदास कर रही होती हैं कि मेरे नमाजी कहाँ चले। तो मेरे भाइयों, इन मस्जिदों को परेशान न कीजिए, कुरान पाक को परेशान न कीजिए कि रमज़ान में पढ़कर फिर लपेट कर ऐसा रख दिया कि गर्द व गुबार की तहें उस पर जम गई, और फिर जब अगले साल कुरान पाक को खोलने लगो तो पहले मट्टी की तहों को हम हटाएं और उसके बाद कुरान पाक खोलें। तो ये जुल्म न हम मस्जिद के साथ करें और न कुरान के साथ करें। ये पक्का इरादा कर लो, अपने अल्लाह के साथ नियत कर लो, वादा कर लो अपने रब के साथ कि या अल्लाह, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ तेरे कुरान को भी 12 महीने पढ़ेंगे और तेरी मस्जिदों को भी 12 महीने आबाद रखेंगे। अल्लाह